وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے بتا دوں دوستو، اسرائیلی حملے میں فلسطینی کمانڈر ابو شجاع ہوئے شہید۔ چلے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے، بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ نظم وہاں سے آگے سفر کرتی ہے، پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اس سارے خطے میں جہاں دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ کیوں بم برس رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن سلسلہ چل رہا ہے۔ دنیا کے سامنے ایک چشمہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس چشمے سے دیکھو، ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم مان بھی رہے ہیں، دنیا مان بھی رہی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اپنا احتجاج درج کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت محبتیں دی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں، لہو تر بتر میرے اپنوں کی لاشیں،
یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں، لہو تر بتر میرے اپنوں کی لاشیں، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، خدایا بتا دے کیوں خاموش تو ہے، خدایا بتا دے کیوں خاموش تو ہے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے۔ ناظرین، امام رتاب گھڑی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لے، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ان دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں کہ ان میں سے مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں، پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں سے میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ فائدہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ سے قریب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، پہلی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے بندے میری خوبی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے، ان پر نہ آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں 3 حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو بڑی موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن 3 آیتوں کو تم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے وہ 3 بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ چونکہ عربوں کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، خاص طور سے وہ اونٹنی جس کا کوہان خوب گوشت سے بھرا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس پسندیدہ مال سے بہتر ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔